محترم سامعین، بہت افسوس کی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش میں اتنا خطرناک اور اتنا زبردست معاملہ پیش آیا ہے۔ اسلام میں ایسا واقعہ بہت کم پیش آیا ہے، خاص طور سے مسلمان کی وہ جماعت جس جماعت کے بارے میں ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے کہ ہماری یہ جماعت امن و سکون والی جماعت ہے، امن و سکون کا پیغام پہنچانے والی جماعت ہے، لیکن آج اسی جماعت کے ماننے والوں کے بیچ میں اس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے، اس طرح کا ہنگامہ ہو رہا ہے، اس طرح کا حملہ ہو رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے اور ایسی کون سی وجہ ہے جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو اگر مجھ سے آپ یہ پوچھتے ہیں تو میں تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف مولانا سعد صاحب ہے۔ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ آج بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، کل کسی اور ملک میں ہوگا، پرسوں کسی اور ملک میں ہوگا، پرسوں کہیں اور ہوگا، پھر آخر میں پوری دنیا میں ہو سکتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں مارا جا رہا، پیٹا جا رہا ہے، بس اتنی ہے، لیکن پوری دنیا میں اختلاف چل رہا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ صرف اور صرف مولانا سعد صاحب ہے۔ اب اگر پوچھیں گے کہ مولانا سعد صاحب کیسے ہیں، تو آئیے میں بتاتا ہوں بنگلہ دیش کے علماء کا مطالبہ کیا ہے، جن کو مولانا سعد صاحب کے ماننے والے جا کر حملہ کر رہے ہیں، جن کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان علماء کا مطالبہ کیا ہے؟ ان علماء کرام کا مطالبہ صرف اور صرف اتنی ہی بات ہے، ان لوگوں کا مطالبہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے اوپر دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دے رکھا ہے، اس فتویٰ کو مولانا سعد صاحب ختم کرائے، اور مولانا سعد صاحب دارالعلوم کی طرف سے ایک چھوٹا سا پرچہ لے کر آ جائے کہ دارالعلوم نے ان کو مان لیا ہے، ان کے رجوع کو تسلیم کر لیا ہے، بس اتنا ایک چھوٹا سا پرچہ لے کر آ جائے جس میں ایک سطر یا دو سطر لکھا ہوا ہو کہ دارالعلوم نے ان کی بات مان لی ہے، دارالعلوم نے یہ اعلان کر دیا کہ مولانا سعد نے رجوع کر لیا ہے، بس اتنا ہی مطالبہ ہے بنگلہ دیش کے علماء کا۔ لیکن 2016 سے لے کر آج تک مولانا سعد صاحب نے اس 2 سطر کے پرچہ کو حاصل نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش جانے کے لیے ادھر بھیک مانگ رہے، ادھر بھیک مانگ رہے، اس دھر میں بھٹک رہے، اس دھر میں بھٹک رہے، اور بنگلہ دیش کے عوام کو بھڑکا کے یہاں ہنگامہ کرا رہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اس ہنگامہ اور اس جیسے جتنے ہنگامے ہیں، تمام ہنگاموں کے ذمہ دار صرف اور صرف مولانا سعد صاحب ہے، کوئی نہیں ہے۔ ان کے ماتحت میں رہنے والے جتنے کر رہے ہیں وہ صرف ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب اگر دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہنگامہ ہو رہا ہے، پوری دنیا والے مولانا کے خلاف کر رہے ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ، مولانا سعد صاحب آج تک اس فتویٰ کو ختم نہیں کر پا رہے۔ بنگلہ دیش والے ڈنکے کے چوٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب ہمارے یہاں اسی وقت آ سکتے ہیں جب مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند سے رجوع نامہ حاصل کر لے۔ آج بنگلہ دیش کے مولانا سعد صاحب کو ماننے والے عوام خود کہتے ہیں کہ مولانا چلو ہم لوگ جاتے ہیں دارالعلوم میں، جا کر مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند سے وہ پرچہ نکال لیتے ہیں جس میں دارالعلوم یہ کہہ دے کہ ہم نے مولانا سعد کو مان لیا ہے، مولانا سعد نے رجوع کر لیا ہے، ان کے ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے،
اتنی بات ہم بس سے لے کر آ جائے، خود عوام کہہ رہے، لیکن مولانا سعد صاحب اس پرچے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے، اور ادھر سے جا کر اس حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے، اس حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے، کسی سے کچھ مانگ رہے، کسی سے کچھ مانگ رہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ جب نہیں ہو رہا تو ادھر ہنگامہ مچا رہے، ہنگامہ مچا رہے۔ بنگلہ دیش سرکار ان کو اجازت نہیں دے پا رہی ہیں آنے کے لیے، لیکن وہ پبلک کو بھڑکا رہے ہیں تو ان کے لیے ویزا لینا چاہیے، ان کو وہاں بلانا چاہیے، ان کو منگوانا چاہیے۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ مولانا کو چاہیے، آج بھی میں بولتا ہوں، پوری دنیا کے اختلاف کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں امن و سکون لانا چاہتے ہیں، اور تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے سے بچانا چاہتے ہیں، تو مولانا سعد صاحب جتنے جلد ہو سکے دارالعلوم دیوبند سے رجوع کریں، دارالعلوم دیوبند سے اپنا وہ پرچہ حاصل کریں، چاہے دارالعلوم جیسا کہے ایسا کرے۔ یہی شورا والوں کا بھی مطالبہ ہے۔ عالمی شورا نے جو پرچہ دیا تھا، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب اور جتنے سارے لوگ ہیں شورا کے جو ذمہ داران ہیں، سب نے یہی کہا کہ مولانا سعد صاحب بس چھوٹی چھوٹی 3 بات مان لے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عالمی شورا کو مان لے، اس کے ساتھ مل کر کام کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ نظام الدین میں کوئی شورا نہیں، کیا کوئی امیر اور ذمہ دار نہیں ہوں گے، بلکہ باری باری نظام الدین کے جو شورا کے ممبران ہیں وہی باری باری متعین کر کے فیصل بنیں گے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ علماء دیوبند کو مولانا سعد صاحب کے اوپر جو اعتراضات ہے، قابل اعتراض جن باتوں کی وجہ سے علماء نے ان کے اوپر فتویٰ دے رکھا ہے، ان تمام باتوں سے متعلق علماء کو مطمئن کر لے۔ میرے خیال میں یہ تینوں بات بہت زیادہ معقول ہے۔ یہ تینوں بات مان کر پوری دنیا کے اختلاف کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کو نہیں مانتا ہے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے دنیا میں، تو پھر اس اختلاف کی بنیادی مجرم وہی آدمی ہوں گے جس نے ان باتوں کو نہیں مانی ہے۔ اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے، اتنا معاملہ ہو گئے ہیں، اور بھی ہونے والا ہے، اور بھی ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں تک ختم ہو گیا ہے، دنیا کے ہر جگہ میں ہونے والا ہے، ایسا ہر جگہ میں ایسا ہوگا۔ اس میں ہم امن و سکون کی باتیں کرتے رہیں کہ امن و سکون کو قائم رکھو، امن و سکون کو برقرار رکھو، کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ جب معاملہ ہی ایسا کر دیں گے امن و سکون کو قائم نہ رکھنے والا، تو پھر امن و سکون کہاں سے آئے گا؟ اس لیے اس معاملہ کو ختم کرنے والی ذات صرف ایک ذات ہے، وہ ہے مولانا سعد کی ذات۔ مولانا سعد صاحب جب چاہیں گے پوری دنیا کا اختلاف اسی وقت ختم ہوگا، جب وہ نہیں چاہیں گے تو یہ اختلاف پھیلتا رہے گا۔ اس لیے ماتحت چھوٹے موٹے لوگوں کو ان اختلافات کے ذمہ دار قرار دے کے اصل مجرم کو بچانے کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اصل مجرم وہی ہے، وہ اگر سدھر جائیں، وہ اگر معاملہ کو ختم کرے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ ختم نہیں کر رہے، اس لیے پوری دنیا میں یہ ہنگامہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی، ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی مولانا سعد صاحب کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ جلدی امت کے اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کے کوئی بھی آدمی کہے گا کہ یہ اختلاف صرف ان کی وجہ سے ہیں، صرف ان کی وجہ سے، ان کے ماننے والے کچھ اندھے ہیں، یہ اندھوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے، ورنہ ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے دنیا میں جو بھی اختلاف ہو رہا ہے وہ صرف مولانا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا سعد صاحب کے خلاف بولنے کی، کسی کو نہیں، نہ ہم کو، نہ آپ کو، نہ کسی کو بولنے کی ضرورت جو پیش آ رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ دارالعلوم نے ان کے خلاف فتویٰ دے رکھا ہوا ہے، اور دارالعلوم نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بالکل 100% صحیح فتویٰ ہے۔ انہوں نے غلطی کی ہے، پھر لوگوں نے دارالعلوم سے پوچھا ہے تو ان کے خلاف فتویٰ آیا ہوا ہے، اور یہ فتویٰ اگر دارالعلوم کے بجائے نظام الدین سے بھی پوچھا جاتا تب بھی یہی فتویٰ دینا پڑتا، کسی بھی ادارے سے معلوم کر لے،
بات ان کی ہے اور ان کی غلط باتیں ہیں، ان کی غلط باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر فتویٰ آیا ہوا ہے۔ انہوں نے ان باتوں کو تسلیم بھی کی تھی کہ ہاں میری یہ ساری باتیں غلط ہے، بار بار رجوع کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن صحیح طریقے سے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ ہنگامہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انہی غلط باتوں کو بیان کرتے ہیں، آج بھی بیان کرتے ہیں، رجوع کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن آج بھی انہی غلط باتوں کو بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہنگامہ یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ہوتا جا رہا ہے، اور نہ جانے اور کتنا ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، امت مسلمہ اگر چاہتی ہے کہ اس طرح کے ہنگامہ نہ ہو، اس طرح کے حالات پیش نہ آئے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو مولانا سعد صاحب کو کہے کہ آپ درست ہو جاؤ اور آپ کے اوپر جو اعتراض ہے علماء امت کا، اس اعتراض کو ختم کرو، یا پھر دوسری صورت یہی ہے کہ سب مل کر مولانا سعد صاحب کے بائیکاٹ کر کے ان کو بالکل چھوڑ دے۔ بنگلہ دیش والے ہو، ہمارے ہندوستان کے ہو، پاکستان کے ہو، دنیا کے کہیں کے بھی ہو، تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بالکل الگ چھوڑ دے، تب جا کے یہ اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یا پھر یا تو ان کو چھوڑ دے یا پھر وہ سدھر جائے۔ جو لوگ ان سے الگ ہو رہے ہیں، جو علماء ان سے اختلاف کر رہے ہیں، وہ علماء ان کی طرف آ جائے، دونوں میں سے ایک ہے۔ یا تو وہ ان علماء کو اپنے پاس بلا لے، یا وہ ان علماء کے پاس چلے جائے، پھر اختلاف ختم، ورنہ یہ اختلاف چلتا رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جتنی بھی کوشش کر لیں ختم ہونے والا نہیں ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ اختلاف۔